یہ کہانی ہے دو دوستوں کی۔ دو دوست ایک ہاسپٹل کے اندر ایڈمٹ تھے۔ اس میں سے جو ایک دوست تھا وہ بالکل ہی اپاہج ہو چکا تھا، ہاتھ پیروں سے، اپنے جسم سے، صرف اس کا جو ذہن ہے اور جو آنکھیں ہیں بس وہ کچھ باتیں سمجھ سکتی تھی، باقی جسم پورا اس کا اپاہج ہو چکا تھا۔ تو ایک بیڈ پر وہ خود تھا اور دوسرے بیڈ پہ اس کا دوست تھا جو کہ کسی بیماری کی وجہ سے وہ بھی وہیں پر ایڈمٹ تھا۔ تو وہ بہت جو اپاہج ہو چکا تھا، تو آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ ایک انسان چلنے پھرنے والا انسان ایک دم اگر کسی بھی بیماری کی وجہ سے اپاہج ہو جائے، جیسے لوگوں کو فالج وغیرہ ہو جاتا ہے، تو وہ بالکل ہی اپنی زندگی کو مایوس سمجھ بیٹھتا ہے۔ تو اسی چیز کو دیکھتے ہوئے جو اس کا دوست تھا دوسرے بیڈ پر، وہ اس کو دیکھتے ہوئے اس سے برداشت نہ ہوا اور اس نے ایک اپنا ذہن لگایا تاکہ اس کا ذہن بٹا رہے اور وہ اپنی زندگی سے مایوس نہ ہو۔ تو اس کمرے کے اندر، جس کمرے میں ہی دونوں ایڈمٹ تھے، تو وہاں ایک ونڈو تھی، جس ونڈو سے وہ دوست کا وہاں ونڈو پہ کھڑا ہوا اور وہاں کے جو بھی مناظر تھے وہ اس نے اپنے دوست کو بتانا شروع کیے۔ اچھا، مناظر اس طریقے سے اس نے بتایا کہ ایک بہت خوبصورت حسین موسم ہو رہا ہے اور دوپہر یعنی کہ مغرب اور عصر ٹائم کا جو وقت ہوتا ہے، آپ تک کتنا خوبصورت منظر بن جاتا ہے۔ وہ منظر اس نے اس کو بتایا کہ خوبصورت سا ایک موسم ہو رہا ہے، سورج ڈھل رہا ہے، شام ہو رہی ہے اور بہت سارے بچے باہر پارک میں ٹہل رہے ہیں اور بہت سارے کپلز آپس میں بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں۔ صبح کے وقت وہ صبح کی باتیں بتاتا کہ سورج نکل رہا ہے، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، خوبصورت نیلا سا آسمان نظر آ رہا ہے اور پیارے پیارے چرند پرند پکار رہے ہیں کہ نئی صبح ہوئی ہے، اس صبح کے مزے لے لو۔ تو وہ اس طرح کی باتیں اپنے دوست کو بتاتا رہا اور وہ اس کا دوست بستر پہ لیٹے ہوئے جو کہ زندگی سے بالکل مایوس ہو چکا تھا، وہ اس کی باتوں سے اس کی کچھ امید جاگی اور وہ بہت اس کو خوشی سے محسوس ہوئی کہ کیا پیارا منظر بتا رہا ہے میرا دوست۔ وہ اس چیز کو محسوس کر کے اپنی زندگی کو گزار رہا تھا۔ ایک دن وہ رات میں سویا اور رات میں سونے سے تو خیال آیا کہ جیسے ہی صبح ہوگی تو روزانہ کی طرح اس کا دوست اس کو صبح کی باتیں بتائے گا، تو وہ صبح کی شدت کے انتظار میں، تو وہ صبح کا بڑی شدید ترین طریقے سے انتظار کر رہا تھا کہ صبح ہوگی تو صبح کی دوبارہ سے وہ میرا دوست مجھے منظر بتائے گا، کچھ باتیں بتائے گا۔ اس صبح کے انتظار کے اندر وہ رات گزارتا رہا۔ جیسی صبح ہوئی اس نے اپنے برابر والے بیڈ پہ دیکھا تو اس بیڈ کے اوپر اس کا دوست موجود نہیں تھا۔ تو اس نے ایک نرس کو بلایا اور اس سے کہا کہ جہاں میرا دوست ہوتا تھا وہ کہاں ہے؟ تو نرس نے کہا کہ آپ کو تو پتہ ہی تھا کہ وہ کچھ دنوں کے مہمان تھے، کچھ دنوں کے بعد ہی ان کو چلے جانا تھا، تو لہٰذا کل رات میں ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے اور وہ چلے گئے ہیں۔ تو انہوں نے بہت افسوس کیا اس بات کا کہ اب مجھے یہ سب باتیں کون بتائے گا، میرے اندر جو ایک نئی امید جاگی تھی جو کہ میں زندگی سے بالکل مایوس ہو چکا تھا، تو اب یہ باتیں مجھے کون بتائے گا۔ تو یہ سوچتے ہی سوچتے اس نے اپنے جسم کو ایک جھٹکا سا دیا اور اس نے اپنے آپ کے اندر ایک ہمت سی جگائی کہ میں خود اب اس کھڑکی پہ کھڑا ہو کے وہ سارے مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ اس کے دوستوں نے دوست سے جو بات بتائی تھی وہ اس سے رہا نہیں جا رہا تھا اس منظر کو دیکھنے کا۔ تو اس منظر کو دیکھنے کے لیے اس نے اپنے اندر بہت ہمت پیدا کری۔ تو دیکھتے ہی دیکھتے دوستوں، جو ایک انسان بالکل اپاہج ہو چکا تھا اپنی زندگی کے اندر، جس کو ڈاکٹر نے جواب دے دیا تھا، تو اس نے دیکھا کہ اس کی انگلیاں کچھ
ورک کر رہی ہیں، اس کی جو پیروں کی انگلیاں ہیں وہ کچھ ورک کر رہی ہیں، اس کی جسم کے اندر دوستوں ایک لہر سی محسوس ہوئی اور وہ اٹھنے کی ہمت کر رہا تھا۔ جیسے ہی وہ اٹھا وہ اپنے بیڈ سے گر گیا اور گرتے 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 دوستوں وہ اس کھڑکی کے پاس پہنچا اور بڑی ہمت کے ساتھ دیوار سے ٹیک لگاتے لگاتے وہ کھڑکی پہ کھڑا ہو گیا۔ اور دوستوں آپ یقین نہیں کریں گے کہ اس نے کیا دیکھا۔ اس نے دیکھا دوستوں کہ کھڑکی کے پاس بالکل سیاہ اندھیرا ہے، اور اس نے اس منظر کو دیکھا اور اسے بہت غصہ آیا۔ اس نے نرس کو کہا کہ کیا ہے یہ، یہاں پہ میرا دوست کھڑا ہو کے مجھے بہت حسین نظاروں کے بارے میں بتاتا تھا، یہ اندھیرا کیوں ہے؟ تو ڈاکٹر نے جو نرس تھی وہ بہت حیران ہوئی اور اس نے کہا کہ مجھے اس ہاسپٹل میں 5 سال ہو چکے ہیں کام کرتے ہوئے، میں نے اس جگہ پر یہی اندھیرا دیکھا ہے، آپ کس اجالے کی بات کر رہے ہیں؟ کہ نہیں تم جھوٹ کہہ رہی ہو، یہاں میرا دوست کھڑا ہوتا تھا اور مجھے سارے نظاروں کے بارے میں بتاتا تھا، مجھے بہت خوشی ہوتی تھی، ہر نئی صبح کا مجھے انتظار ہوتا تھا، ہر شام کا مجھے انتظار ہوتا تھا کہ میرا دوست کھڑا ہوگا، اب مجھے بتائے گا کہ باہر کیا ہو رہا ہے، کون سے نظارے ہو رہے ہیں باہر۔ تو آج میں دیکھ رہا ہوں کہ کیا ہے، تم مجھے کیا بتا رہی ہو کہ 5 سال سے یہاں اندھیرا ہی ہے؟ نہیں۔ تو وہ بہت غصے کی حالت میں مایوس ہوا۔ تو پھر اس نے اس وقت اپنے دوست کو بہت برا بھلا کہا اور اس نرس سے ذکر کیا کہ میرے دوست نے میرے ساتھ بہت جھوٹ باتیں کہی، بہت جھوٹ کہا، اور میرا آج بہت دل دکھایا اس کی جھوٹ کی وجہ سے کہ وہ یہاں کھڑا ہو کے مجھے حسین نظاروں کے بارے میں جھوٹ کہتا تھا، اور جب آج کے میں نے خود دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ یہاں اندھیرا ہے، تو پھر اس نے مجھ سے اتنا بڑا جھوٹ کیوں کہا؟ تو نرس نے وہ سنا اور وہ ساری سچویشن کو سمجھ گئی، اور اس نے مسکراتے ہوئے کہا کہ بابا جی، جس دوست کو آپ کہہ رہے ہیں برا بلا، بھلے سے اس نے آپ کو جھوٹ کہا، لیکن آپ آج جب کھڑے ہیں تو یہ اسی کی وجہ سے کھڑے ہیں۔ وہ بھلے سے اپنی زندگی سے ہار گیا، لیکن جیتے جی وہ آپ کو جتا دیا۔ تو آپ اس کو برا بلا نہ کہیں، کیونکہ آپ جو کچھ بھی ہیں اس وقت اپنے دوست کے اس الفاظوں کی وجہ سے ہیں۔ تو دوستوں اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم کتنے بھی مایوس ہو جاتے ہیں، اپنی زندگی سے ہار بیٹھتے ہیں، لیکن آپ یقین کریں کچھ الفاظ، ہمارے الفاظوں میں بہت دم ہوتا ہے دوستوں۔ اگر ہم الفاظ کو صحیح چیز کے اندر استعمال کریں گے، صحیح وقت پر اور صحیح ایسی کنڈیشن میں استعمال کریں گے، تو ہمارے الفاظ جو ورڈ ہیں اس سے بہت طاقت ہوتی ہے دوستوں۔ وہ ایک مرے ہوئے انسان کو زندہ کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر اسی الفاظ کو آپ غلط وقت اور غلط جملوں میں استعمال کریں گے تو دوستوں اس ورڈ کے اندر بہت پاور ہوتی ہے۔ یہ ورڈ انسان کی عزت کو بڑھا بھی دیتا ہے اور انسان کی عزت کو گوا بھی دیتا ہے۔ یہ انسان کی زندگی کو ایک نئی زندگی دے سکتا ہے اور ایک انسان کی زندگی کو موت تک پہنچا دیتا ہے دوستوں۔ تو اس کہانی سے ہمیں سبق یہی ملتا ہے کہ اپنے الفاظوں کا بالکل صحیح وقت پر اور صحیح جگہ پہ اور اچھے الفاظوں کا استعمال کریں، تاکہ دوستوں آپ کے جتنے بھی دوست ہیں، ممبرز ہیں، جو فیملیز ہیں، تو وہ ان کو آپ کے ان الفاظوں سے فائدہ پہنچے اور وہ آپ کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ آپ کے الفاظوں سے، آپ کے ورڈ سے ان کو زندگی کا ایک نیا راستہ مل سکے۔ تو اس کہانی سے آپ کو یقیناً بہت اچھا میسیج ملا ہے، تو میری اس ویڈیو کو آپ لائک کریں، شیئر کریں اور آگے تک پہنچائیں، اور اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو، نیا میسیج آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔